اتنے بعض اعتبار سے ہمیں آزمایا گیا ہے. کبھی ایسے ہوا ہے کہ حضرت عمر نے اونچی آمین کی ہو اور حضرت حمزہ نے ان کو کان سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیا ہو کہ تو آمین کی اونچی گئی ہے. کیا ہوا ہے کہتے تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. دوسری بات, کس صحابی کو اس فطرے سے گزرنا پڑا ہے کہ اس کا باپ مسلمان ہو اور وہ اپنے بیٹے مسلمان کو کافر سمجھتا ہو؟ ہمارے سارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ وہ بیچارے کتاب و سنت پہ آتے ہیں, ان کے ماں باپ ان کو گستاخ سمجھتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر وہ بیٹے اپنے ماں باپ کو بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں, اور ہے بھی یقینا بابوں کے ٹائی چڑھ گئے. صحابہ کرام کو تو تکلیفیں آئی ہیں کہ ماں باپ کافر تھے, ٹھیک ہے, پتہ چل گیا کہ اس لمٹ سے آگے نہیں جانا. ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ خطرہ لگا ہوا ہے کہ رات کو ہو سکتا ہے کہ ابا جی ذبح کر کے اپنی جنت پکی کر لیں, اور وہ بچہ تو ابا جی کو مسلمان سمجھ رہا ہے. یہ ازمائش کی صحابی کو گزرنا پڑا ہے. یہ ہم نے ایک خاص بات کی تھی ایک خاص فیلڈ میں, یہ میں رونا رو رہا تھا اور میرا اس میں جملے کہ ہم پہ اس اعتبار سے مشکل وقت آ گیا. تو سرکار کیا آج دین پہ چلنا صحابہ کرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زیادہ مشکل نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا ہم پہ مشکل وقت آ گیا. تو آپ تو خود کہتے ہیں سب سے بہتر زمانہ نبی اسلام کا, پھر صحابہ کا, پھر تابعین کا, تو آپ تو خود کہتے ہیں کہ مشکل وقت آتا جائے گا آہستہ آہستہ. سرکار یہی بات میں نے دوسرے انداز میں کر دی ہے تو آپ نے فتویٰ لگا دیا. اس سے بڑی بات اگر کوئی کہتا ہے اس کو حدیث سے ثابت کریں تو سنیں جناب, ترمذی میں حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا جب دین میں فتنوں کا دور آئے گا, جو شخص دین پہ چلے گا اور صبر کرے گا اسے 50 بندوں کے برابر اجر ملے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ 50 اس زمانے کے, فرمایا نہیں تمہارے 50 کے برابر اس اکیلے کو بعد میں آنے والے. ہمیں کئی اعتبار سے 50 صحابہ سے زیادہ اجر مل رہے ہیں. یہ تو حدیث ہے نا, مجھے نہ آپ چیلنج کریں. اچھا آگے چلیں. مسند احمد میں حدیث ہے, صحیح ابن حبان میں, جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت, جو بغیر دیکھے ایمان لائے اسے 7 دفعہ بشارت, ایک روایت میں 2 دفعہ بشارت, توبہ پھر توبہ. آپ مجھے بتائیں, آپ حضور کو آپ کہیں گے یا رسول اللہ یہ کیا ہم چھوڑ گئے؟ اور سب سے بڑھ کر جو مسند احمد کی حدیث ہے, مشکات میں بھی یہ ساری حدیثیں موجود ہیں, ابو عبیدہ ابن جراح فاتح رومن امپائر کے, وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ سب سے بہتر ایمان تو ہمارا ہوگا نا, ہم آپ پہ ایمان لائے, آپ کا ساتھ دیا ہر موقع پہ. آپ نے فرمایا بہتر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے, جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہو. تو سب سے پہلے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو اس مسئلے میں پروٹیسٹ کرنا دیا, یا رسول اللہ یہ کیا ہوا بعد والے. اور وہ جو مسلم کی حدیث ہے, یہ پورا ایک چیپٹر ہے مشکات کی 3 جلد میں, اس امت کے ثواب کے بیان میں, اس میں یہ ساری حدیث ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ مجھ سے شدت سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے, اور وہ کہیں گے کاش ہم سے ہماری جان مال اولاد سب کچھ لے لیا جائے, ایک جھلک صرف حضور کی ہمیں نصیب ہو جائے. یہ نبی اسلام نے صحابہ کو کہہ رہے ہیں. لے اور کتنی باتیں بتائیں آپ کو.